اس میں سے دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کیف کے تاثرات بدلے، چہرے پہ برہمی دار آئی۔ اس نے فون نکالا اور وائٹ ہیئر کی چٹ کھولی۔ تم میرے ساتھ کوئی ڈبل گیم کھیل رہے ہو؟ یہ حرکت تمہاری یا تمہارے آدمیوں کی ہے نا؟ انگلیاں تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی۔ وہ شدید بے بسی محسوس کر رہا تھا۔ اس شام مبین منزل میں گہما گہمی کا عالم تھا۔ سب شادی میں جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ معید کسی باتھ روم سے چلاتا اپنے کپڑے مانگ رہا تھا۔ ماں خود تخت پہ بیٹھی تھی۔ بالوں میں صبح ہی ہیئر ڈائی لگایا تھا، سو اب وہ سفید نہیں بھورے رنگ کا کامدار جوڑا پہنے وہ کلائیوں میں سونے کے کنگن پہن رہی تھی۔ لمبے بال کھلے تھے، بخت بھی ان میں کنگھی پھیر رہی تھی۔ سامنے گو تکیے پہ ان کا موبائل کھڑا رکھا تھا جس پہ ماہی نظر آ رہی تھی۔ وہ کچن کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی تھی، ایپرن پہنے، چھوٹے بالوں کی پونی بنائے وہ پہلوں پہ ہاتھ رکھے تیشی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ ایئرنگز دکھائیے مجھے، کینیڈا سے حکم آیا۔ ماں نے چہرہ ترچھا کر کے ایک کان دکھایا۔ ماہی نے ماتھے کو چھوا۔ اف ماں، یہ کیا 1910 والے کانٹے پہن لیے ہیں؟ وہ گرے ٹونز والے ٹاپس کہاں ہیں جو میں لائبریری سے لائی تھی؟ کہاں رکھے ہیں؟ ماں سر جھکائے اپنے جیولری باکس میں سے ڈھونڈنے لگی۔ ماہی کا حکم وہ نہیں ٹالا کرتی تھی۔ جیولری باکس کا سب سے نچلا خانہ دیکھیے۔ ماہی کو یاد تھا، اسے ماں کی ہر چیز یاد رہتی تھی۔ ٹاپس وہی تھے۔ ماں نے انہیں نکال کے اونچا کیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھے۔ سونے کے کانٹے اتار کے انہیں کانوں میں پہنا تو چہرے کا وقار مزید بڑھ گیا۔ اچھا بتاؤ، شال کون سی لوں؟ وہ اپنی سمجھدار بیٹی سے پوچھ رہی تھی۔ مالا سے کہیے وائٹ والی شال نکال دے جس کا گرے بارڈر ہے۔ ماں نے مڑ کے دیکھا۔ مالا لاؤنج کی ایک کرسی پہ بیٹھی موبائل پہ لگی تھی، کھوئی سی۔ جب سے وہ سیلون سے آئی تھی وہیں بیٹھی تھی۔ مالا بیٹے، وہ وائٹ والی شال تو نکال دو۔ اور تم کب تیار ہوگی؟ پھر غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ماں، سر میں درد ہے، میں شال نکالتی ہوں۔ وہ وہیں سے اٹھ گئی۔ اس نے کمرے میں پہلے سے ہی سفید شال نکال رکھی تھی لیکن ماں کو دی نہیں تھی۔ ماں اسے تب پہنے گی جب ماہی کہے گی۔ ماں کو صرف ماہی کی چوائس پہ اعتبار تھا۔ ماہی یہاں ہوتی تو فنکشن وغیرہ پہ ماں کو خود تیار کرتی۔ جب سے وہ کینیڈا گئی تھی ویڈیو کال پہ یہی کام کرواتی۔ ماں کے کپڑے، حتیٰ کہ مالا کے بھی اکثر کپڑے ماہی لیا کرتی تھی۔ اس کو شوق تھا دکانداروں سے لڑ کے قیمتیں کم کروانے کا۔ یہ ٹاپس بھی اس نے مالا کے ساتھ ہی لیے تھے۔ مالا کہتی رہتی کہ اب چھوڑ دو، وہ 1500 سے کم میں نہیں دے گا، لیکن ماہی بھی ڈٹی رہی۔ نہیں، وہ مجھے 800 میں دے گا، دیکھ لینا۔ اور 15 منٹ بعد ماہی وہ ٹاپس 800 میں لے کر ہٹی تھی۔ شال ماں کو دینے آئی تو ماہی ویڈیو کال پہ کہہ رہی تھی، فنکشن کی ساری تصویریں فوراً اسے مجھے بھیجنی ہیں آپ نے۔ فنکشن کی ساری تصویریں فوراً سے مجھے بھیجنی ہیں آپ نے ماں۔ آپ کے باقی دونوں بچے ہر فنکشن میں مجھے بھول جاتے ہیں۔ ہائے کاش میں پاکستان میں ہوتی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہر حال میں ماہی، ماں نے ٹوکا۔ شکر کرو اللہ نے تمہیں شادی کے 5 سال بعد خوشی دکھائی۔ بس خوب کھاؤ پیو اور اپنا خیال رکھو، شادیاں تو ہوتی رہتی ہیں۔ ہاں چھوٹی بی بی۔ بخت بی بی ماں کے کندھے کے پیچھے سے کال میں شامل ہوئی۔ وہ کینیڈا کی کال پہ اتنا اونچا بولتی تھی کہ جیسے آواز ہوا کی دوش پہ کینیڈا جانی ہے۔ تیری ماں نے بڑی دعائیں کی ہیں تیری گود ہری ہونے کے لیے۔ ہر وقت کہتی تھی اللہ میری ماہی کو بچہ دے، تو بس اپنا خیال رکھ۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ عباد کی نوکری نہ ہوتی تو میں بھی کینیڈا نہ رہتی۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ عباد کی نوکری نہ ہوتی تو میں کبھی کینیڈا نہ رہتی۔ بورنگ ٹھنڈا ملک۔ ماہی روحانسی ہو کے بولی۔ پھر کچھ یاد آیا۔ شادی پہ کبیرہ طائی بھی ہوں گی نا؟ شادی پہ کبیرہ طائی بھی ہوں گی نا؟ ماں کے چہرے پہ ناپسندگی ابھری۔ سر جھکا کے تخت پہ بکھری اپنی چیزیں سمیٹنے لگی۔ پرے کرو اس کو، ہمیں دیکھنا آپ، وہ شادی پہ آئیں گی اور سارے رشتے دار آپ کو جلانے کے لیے ان کے پاس جا کے خوب ہنسیے بولیں گے، دیکھنا۔ معید تیار ہو کے آ گیا تھا اور اب صوفے پہ بیٹھ کے جوتے پہن رہا تھا۔ منہ میں بڑبڑایا، لاہور اور اس کے مزاح
صفات میں غیبتوں کا وقت ہوا چاہتا تھا۔ ماہی اس بات کا کرارا سا جواب دیتی، لیکن اسے کچھ نظر آیا تھا۔ اسکرین پہ چہرہ قریب کیا، تفتیشی انداز میں سوال کیا، یہ باہر لان میں کون ہے؟ ماہی کی تیز نظریں ماں کے پیچھے کھڑکی پہ جمی تھیں۔ ماں نے ایک نظر کھڑکی کو دیکھا جہاں لان میں موبائل پہ لگا کیف ٹہلتا نظر آ رہا تھا۔ اپنی بہن سے پوچھو وہی ساتھ لائی ہے۔ ماں نے مالا کو فون پکڑا دیا اور خود گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے اٹھی۔ ان کا رخ کمرے کی جانب تھا۔ ابھی انہوں نے جوتے پہنے تھے۔ میرا ڈرائیور ہے اور اسسٹنٹ بھی۔ مالا نے فون تھام لیا۔ ماہی بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ ذرا قریب سے دکھاؤ اس کی شکل۔ ماہی کی آنکھوں میں شرارت ابھری۔ اپنے سامنے لاؤنج میں کام کرتے ہوئے عباد کو دیکھ کے اونچا سا بولی، بڑا عرصہ ہو گیا کوئی ہینڈسم آدمی نہیں دیکھا۔ عباد پہ اثر نہیں ہوا، لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر بولا، آئینہ دیکھ لو، خود بھی تم کسی مرد سے کم نہیں لگ رہی۔ ماہی کی ہنسی غائب ہوگی، چہرہ سرخ ہوا۔ سنو تم لوگ شادی اٹینڈ کرو، میں ذرا آتی ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ برٹش کولمبیا میں اب جنگ عظیم چھڑنے والی تھی۔ نکاح کا وینیو سفید اور سبز رنگ میں سجا تھا۔ اونچی چھت سے جگہ جگہ فانوس لٹک رہے تھے۔ اسٹیج بھی سفید پھولوں اور سبز پتوں سے مزین تھا اور مہمانوں کی میزوں کے گرد رکھے صوفے بھی سفید تھے۔ وہ ماں کے ساتھ ایک 3 سیٹر صوفے پہ بیٹھی تھی۔ ماں چند رشتہ دار خواتین سے باتوں میں مصروف تھی۔ معید ہم عمر کزنز کی طرف چلا گیا تھا، لیکن وہ خود کو یہاں زیادہ محفوظ تصور کر رہی تھی۔ اگر وہ کزنز میں گئی تو سب کی زبان پہ ایک ہی سوال ہونا تھا، اوشن بند کیوں ہو گیا؟ اور کیا اب وہ جاب لیس ہو گئی ہے؟ اور وہ اس وقت اس سوال کا سامنا کر کے موڈ نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی اسے ماں پہ نظر رکھنی تھی۔ ان کی شوگر کنٹرول میں نہیں تھی اور شادیوں پہ تو وہ کچھ زیادہ ہی دل کھول کے کھاتی تھی۔ معید ان کی شوگر کا اتنا دھیان نہیں رکھتا تھا کہ وہ گھر ہی کب ہوتا تھا، لیکن آج وہ دیکھے گی ماں کیسے میٹھا کھاتی ہے۔ ماں ٹیک لگائے بیٹھی تھی، شال ایک کندھے پہ تھی، شفون کا گرے دوپٹہ سر پہ تھا اور ہلکے کاجل اور لپسٹک کے ساتھ بہت باوقار لگ رہی تھی۔ کسی کو اپنے گھٹنوں کے درد کا بتا رہی تھی اور رشتہ دار خاتون ان کو کوئی دیسی ٹوٹکا بتا رہی تھی جو ان کے میاں نے فیس بک پہ پڑھا تھا۔ واقعہ ہو جیسے خوبصورتی اسے ماہی یا معید کو نہیں ملی تھی۔ ناٹ فیئر۔ اللہ تعالیٰ آسماں کو شاکی نظروں سے دیکھا۔ ہورے بھابی، آپ گھٹنوں کا آپریشن کروا ہی لیں، میں نے خود کروایا ہے، سمجھو نئی زندگی مل گئی۔ خاتون نے مشورہ دیا۔ ماں کا نام حور جہاں تھا اور حور کے نیچے زیر تھی، اس سے حورے جہاں پڑھتے تھے، اسی لیے بہت سے رشتہ دار ان کو اب بھی حورے کہتے تھے۔ نہ بابا نہ میں نے نہیں آپریشن کروانا۔ ماں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ انسان کبھی پیچھے کو نہیں پلٹتا ہوتا۔ اب جیسے ہی گھٹنے ویسے ٹھیک ہیں ماں۔ اس نے ماں کے قریب سرگوشی کی۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے نا، آپ میٹھا نہیں کھائیں گی۔ آج صبح آپ کی فاسٹنگ شوگر 140 تھی، نرمی سے تنبیہ کی۔ ماں دوسری جانب جھک کے ان خاتون سے کسی بہت اہم موضوع پہ بات کرنے لگی، یوں ظاہر کیا جیسے مالا کی بات سنی